تو یہ جو مسئلہ ہے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کرنا یا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سفر میں کوئی جمع کرنا چاہے تو جمع کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن امام صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جمع بین الصلاتین صرف مزدلفہ میں جائز ہے، وہ بھی صرف و صرف مغرب اور عشاء، مزدلفہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر جمع بین الصلاتین کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہی بات عرفات کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ کتاب الحج میں تفصیل سے بات ہوگی۔ عرفات میں جمع بین الصلاتین وہ جمع بین الصلاتین نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ کیا ہے؟ جمع سوری، اسے جمع بین الصلاتین نہیں کہا جاتا۔ اب رہی بات امام صاحب علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں دیکھیے سفر ہو یا حضر ہو، قرآن پاک کی آیت سب سے پہلی بات مطلقاً ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو جو وقت نماز کا ہے اسی وقت میں نماز ادا کیا کرو، اس کے علاوہ کوئی اور وقت میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب رہی بات سفر کے بارے میں، ہاں سفر میں اللہ نے جب صدقہ دے دیا، صدقہ جتنا دیا اتنا لیا۔ کتنا دیا؟ 2 رکعت کا صدقہ دیا۔ جب صدقہ دیا تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ، اللہ کا صدقہ قبول کر لو۔ ہم نے قبول کر لیا، تو ہم نے قبول کرتے ہوئے کیا کیا؟ 4 رکعت تو ہم نے کر دیا 2 رکعت، یہ ہو گیا صدقہ۔ تو جب صدقے کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 2 رکعت کی جگہ پر آپ نے کیا کر لیا، 4 رکعت کی جگہ پر آپ نے 2 رکعت کر لیا، ظہر کو، عصر کو، عشاء کو، تو صدقہ تو ہو گیا۔ اب پھر مزید یہ ایکسٹرا فٹنگ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو حضور کا فعل جو تم نقل کر رہے ہو وہ فعل قابل استدلال نہیں۔ کیوں قابل استدلال نہیں؟ حضور کا فعل بھی جمع سوری ہے، نہ کہ جمع حقیقی۔ اگر جمع حقیقی ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مزدلفہ میں آپ نے حکم دیا ویسے آپ حکم دیتے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں، لیکن کبھی بھی آپ سے یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو آپ کا اس طرح کہنا کہ 4 رکعت کے بدلے میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی 2 نمازیں ملا کر پڑھیں، یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور ایک امام صاحب علیہ رحمہ ایک بات فرماتے ہیں جب کوئی 2 باتیں ٹکرا جائیں تو اس وقت میں تعارض جہاں پر نہیں ہوگا وہیں پر تقابل نہیں ہوگا۔ تعارض جہاں نہیں ہوگا وہاں پر تقابل نہیں ہوگا، جہاں تعارض ہوتا ہے وہاں تقابل ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ کون تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قول تو یوں کہتا ہے کہ صرف تم لوگ 2 رکعت پڑھو، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ، لیکن آپ کا عمل یہ کہہ رہا ہے تو ہم کہیں گے دیکھو آپ کے عمل کو سمجھنے والے جیسا سمجھتے ہیں ویسا بیان کرتے ہیں، سمجھنے والے جیسا سمجھتے ہیں ویسا بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا یا نہیں کیا اس کے سلسلے میں کوئی واضح روایت نہیں ہے، اس لیے جب کوئی بات واضح نہیں ہے جو واضح ہے اس پر عمل کیا جائے گا،
اور جو متفقن علیہ اس پر عمل کیا جائے گا اور جو مختلف ہی ہیں اسے ترک کر دیا جائے گا۔ تمام ائمہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں وہ نماز پڑھنا افضل ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا امام محمد ابن حنبل ہو یا مالک ہو یا کوئی بھی ہو، سب یوں کہتے ہیں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنا، عصر کے وقت میں عصر پڑھنا، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھنا، عشاء کے وقت میں عشاء پڑھنا افضل ہے۔ جب کہتے افضل ہے تو فرمایا اس افضلیت میں سفر میں رخصت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا جمع سوری کی رخصت ہے، جمع حقیقی کی رخصت نہیں ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ کس پر؟ جمع سوری پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بے ظہر کی نماز پڑھ لو آخری وقت میں، عصر کی نماز پڑھ لو پہلے وقت میں، مغرب کی نماز پڑھ لو آخری وقت میں، عشاء کی نماز پڑھ لو پہلے وقت میں۔ بے عشاء کے لیے تو کافی وقت باقی رہتا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ کوئی اس طریقے سے جمع سوری کرنا چاہے تو سفر میں کرنے کی اس کے لیے اجازت ہے۔ اب اختلاف جب مزدلفہ کی طرح ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا، امام صاحب علیہ الرحمہ اصولی بات کرتے ہیں۔ امام صاحب یہ فرماتے دیکھو بھائی، نماز کی فرضیت کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ بات آپ حضرات کو سمجھنا ہے، آپ حضرات کو سب سے زیادہ سمجھنا ہے۔ ارے بھائی شرط کیا ہے؟ علت فرضیت، دیکھو یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیے علت فرضیت وقت ہے، سب یہی کہتے ہیں علت فرضیت وقت ہے۔ فرمایا جب علت فرضیت وقت ہے، اذا اتى الشرط یأتی الحکم، اذا فات الشرط فات الحکم۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ شرط ہے تو حکم ہے، شرط نہیں ہے تو حکم نہیں ہے۔ جیسے شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے۔ تو حضرت فرمایا آپ جو عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کے وقت میں، کیا نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ عصر کی نیت سے۔ بھائی عصر کی نیت سے کیسا کر سکتے ہو جبکہ وقت آیا ہی نہیں؟ جب وقت آیا ہی نہیں نیت کیسے کر سکتے ہو؟ جب اتنی بڑی بات ہو رہی ہے تو بھائی حجت تو مضبوط چاہیے۔ حجت کیسی چاہیے؟ اس معیار کی چاہیے جس معیار کی حجت سے قرآن پاک میں اضافہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ اس معیار کی حجت چاہیے جس معیار کے حجت سے قرآن پاک پر اضافہ کرنے کی اجازت ملتی ہو، اجازت ہوتی ہو، کوئی لب کشائی نہ کرتا ہو، اس معیار کی حجت چاہیے۔ اب آپ کے پاس کیا معیار کی حجت ہے ذرا دکھاؤ۔ فوراً انہوں نے لایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین الظہر والعشاء اذا کان علی ظہر سیر۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ کون نقل کرتا ہے؟ کہا بخاری شریف۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت بہت۔ اور کوئی بات آپ ارشاد فرما لیں؟ نہیں کہا دیکھیں جناب بہت اچھی بات ہے جو آپ نے روایت نقل فرمائی، لیکن اگلی آنے والی روایتیں اس کی طرف توجہ دینے کو کہہ رہی ہیں۔ فرمایا کیا روایت ہے؟ آگے کی روایت جو آپ کے ساتھ تھے، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی السفر رکعتین وبعدها رکعتین، وفی روایت صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر والسفر وصلیت معه فی الحضر الظہر اربعا وبعدها رکعتین وصلیت معه فی سفر الظہر رکعتین وبعدها رکعتین والعصر رکعتین ويصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهي
وطر النہار وہی وبعدها رکعتین. اب آپ کو یہ روایت جو امام ترمذی نقل کرتے ہیں، دیکھو ہمیشہ مطلق جب ہوتا ہے، جب کوئی حکم مجمل ہوتا ہے اس کے لیے مفصل تلاش کیا جاتا ہے. جب کوئی حکم بولو حدیث ہی میں. اب آپ وہ راوی کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس، یہ راوی عبداللہ ابن عمر، دونوں ہم پلہ ہیں. ایک مفسر ہیں تو ایک محدث ہیں. تم چچا جات بھائی ہو، اور یہ تو صالح صاحب ہیں. کون ہے بھائی؟ صالح صاحب ہیں، سالہ آدھا گھر والا. وہ بھی صاحب الدار ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، متعلق ہیں. اور وہ بھی ہم راز ہیں، ہم نوا ہیں، ہم ذہن ہیں، ہم مشرب ہیں، ہم درد ہیں، ہم فکر ہیں. اور یہ بھی تو ہیں. ہاں بھائی انہوں کون بھائی؟ انہوں حضرت کے شاگردان کیا بولے؟ یہ بولے انہوں کون بھائی؟ انہوں مسلی. انہوں کیا بولے؟ بولے جے مسلیان چھوڑے، جے مسلیان کتنے کی رہتی ہیں. شاگردان کی بات کا شتبر حصہ. ہاں مسلی یہ کہہ رہا ہے حضرت چانی پیتے تھے، حضرت چانی پیتے تھے. شاگرد کے نہیں، حضرت چائے پیتے تھے. تو کس بات کا اعتبار ہے؟ ابھی یہ تو دیکھتا ہے صبح شام ہم چائے پی رہے ہیں. مسلی یہ دیکھ رہا ہے بھائی. اس نے پوچھا نماز کے بعد چائے پیئیں گے؟ نہیں بھائی ہم چائے نہیں پیتے. چائے نہیں پیتے کیا مطلب؟ جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی چائے پینے کا وقت ہوتا ہے. وہ بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے چائے پینے کا وقت ہوتا ہے. مسلی سب نکل رہے ہیں، حضرت چائے لاؤں گا. نہیں ضرورت نہیں جی. نہیں بھی حضرت چائے نہیں پیتے. روایت کرنے والے کی حیثیت، تعلق، رشتہ دیکھ کر آگے کا نظام بنایا جاتا ہے. یہی تو ترتیب. تو سب سے پہلی بات یہ بات معلوم کی گئی کہ یہ صاحب ہیں کون؟ دیکھے تو دونوں برابر. اچھا انہوں کیا بھی بولے؟ جماع کو پڑھتے تھے. انہوں کیا بول رہی؟ واو کے ساتھ نقل کر رہی. الگ الگ ہر نماز کو الگ الگ بیان کیا. تو یہاں کوئی جمع کا تذکرہ ہی، حالانکہ سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے حرص کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن. سب لوگ رفع دین چھوڑ ڈالے نہ بھی گھر کو رفع دین شروع کرے. سو وہاں سب عبداللہ ابن عمر ہونا اور یہاں عبداللہ ابن عباس ہونا. اپنے من کی بات ہے تو عبداللہ ابن عمر ہونا، اور جب اپنے مطلب کی بات نہیں تو عبداللہ ابن عباس ہونا. غلط. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وطر النہار کہا تو پتہ چلا وطر اللیل بھی 3 رکعت ہے. وطر النہار جب اتصال ہے، وطر اللیل بھی اتصال ہے. وطر النہار 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہے، تو وطر اللیل بھی 3 رکعت. تو ہماری دلیل وہاں اضافہ کر لیا. اور ایک دلیل کس کی؟ یہ دلیل سے بولتی سو لوگ ہمیں کیا کی بیان کرتی ہیں، کیا کی پکڑ لیتی ہیں بھائی. حنف الحدیثہ بھائی ہم اپنے مطلب کی بات ضرور لیں گے جب مل گئی تو ہمیں شرمانے کی کیا ضرورت. تو اس ترمذی کی روایت جس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس روایت کے ذریعے سے اس روایت کی وضاحت ہو رہی ہے کہ حقیقت میں سفر میں جمع بین صلاتین شوری ہے، حقیقی نہیں ہے. طے ہو گیا. طے ہوا نہیں. فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتی حیث توجہت به یؤمی ایماء صلاة اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلتی. فرمایا اللہ کے رسول سفر میں اپنے کجاوے پر ہی سنت پڑھ لیا کرتے تھے، نفل پڑھ لیا کرتے تھے. جس رخ پر کجاوا جائے اس رخ پر چلتے تھے، پھرتے تھے، نمازیں ادا ہوتی تھیں. لیکن فرائض کا اور وطر کا جب موقع آتا، فرائض باقاعدہ اتر کر پڑھتے تھے، اتر کر قبلہ رخ ہو کر پڑھتے تھے. اور وطر یہ راحلہ پر پڑھتے تھے لیکن قبلہ رخ ہو کر پڑھتے تھے.
یہاں ایک مسئلہ نکلا کہ فرائض کے لیے توجہ قبلہ فرض ہے، واجبات کے لیے واجب ہے، سنت کے لیے سنت ہے، نفل کے لیے نفل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بھی فرض بھی پڑھ سکتی ہیں. ذرا بہت اوور آزادی دینے کو حضرت. نہیں دیکھو بھائی، اتر کو پڑھتے تھے، اتر کو کیا الٹا پڑھتے تھے؟ اتر کو پڑھ الل فرائض بول کر جب بول رہے ہیں تو الل فرائض استثناء کرنے کا منشا کیا ہوگا؟ جس رخ پر جانور جائے اس رخ پر پڑھ لیتے تھے. اترتی سوچ صحیح پڑھنے کے واسطے. کیوں؟ اس لیے کہ قیام فرض ہے فرائض میں، اور قدرت قیام کے رہتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو شخص قیام کی قدرت رکھتا ہے اسے لا محالہ اتر کر قیام کرنا ہی ہوگا، ورنہ اس کی اس قیام کے بغیر نماز قابل و قبول نہیں سمجھی جائے گی. یہی حکم کرسی والوں کا بھی ہے. کرسی والے بھی لا محالہ قیام کے بغیر اپنی نماز ادا نہ کرے. قیام باقاعدہ اتر کر کرسی سے اتر کر کیا کرے؟ یہاں حضور سواری سے اتر نہیں، تمہیں کرسی سے اتر نہیں سکتے. نہیں جی کرسی میں آ کو بیٹھے، نہ رینگ لگا کو بیٹھے، سو کیا کر لے گا بیٹھے؟ تو چلتے وقت کیسا چلے؟ کھڑ کر ہی تو چلے. تو جب کھڑ کر آپ کو چلنے ہوتا ہے تو قرات کے وقت تک 1-2 منٹ کھڑنے نہیں ہوتا، پیشاب کے انتظار میں کھڑنے ہوتا، بیت الخلاء کے انتظار میں کھڑنے ہوتا، دکان کے انتظار میں کھڑنے ہوتا، ATM کے لائن میں کھڑنے ہوتا، ٹرین کے انتظار میں فٹ پاتھ پہ کھڑنے ہوتا. اور یہاں 2 منٹ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، کھڑنے نہیں ہوتا. یہ قبول نہیں. اسی کو یہاں فرمایا کہ فرائض کے لیے اترتے تھے، واجبات کے لیے اپنے کجاوے پڑھتے تھے، اور بقیہ سب نمازیں راحلہ پر. تو ہم یہ کہتے ہیں، دیکھو بھئی افتتاح کیا ہے؟ افتتاح نماز قبلے کے رخ پر ہو، انی وجہت وجیہ تحری فرما کر قبلے کی طرف کر لے، پھر اس کے بعد گاڑی کی جیسا بھی گھومے کوئی حرج نہیں. فرائض کے سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یدور حیث دارا، جیسا جیسا قبلہ بدلے گا ویسا ویسا مصلی بھی بدلے گا، رخ کرے گا، وہ گول پھرتا رہے گا. تو اس سے پہلے سفر کا مصلی ایک ملتا تھا جس کے بیچ میں کامپس ہوا کرتا تھا. وہ کامپس گاڑی جیسے جیسا گھومتی تھی ویسا ویسا کامپس بھی اشارہ کرتا تھا، تو گول پھر کر لوگ نماز پڑھتے تھے. لیکن اب گول پھر سکا نہیں ہے. تو ہمیں کیا سوچنا؟ اول ہو آخر ہو، ابتدائی نماز قبلہ پر ہو، انتہائی نماز قبلہ پر ہو، نماز ہو گئی. یہ آ کر آخری درجے میں مفتیان کرام نے کیا دی؟ آخری درجے میں اجازت دی. اول ہو آخر قبلہ کی طرف ہو گیا تو ٹھیک، اگر اول ہوا آخر ہو نہیں ہوا تو بھی نماز نہیں ہوئی. لیکن اس طرح کی حالت میں کچھ رخصت مل سکتی ہے، ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ بات فرمایا حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ نے. ہمیشہ یاد رکھو، دیکھنے میں تو روایتیں لگیں گی مختصر، لیکن ہوں گی بڑی گہری باتیں. جیسے کہ اگلی روایت دیکھیے، فرماتے میں نے حضور کے ساتھ غزوہ کیا تو آپ نے قصر کیا اور تام بھی کیا. قصر بھی کیا اور آپ نے تام بھی کیا. قصر صلاۃ و اتم. تو ایک تو صاف بات یہ ہے، ظہر عصر عشاء قصر کیا، فجر مغرب تام کیا، مسئلہ واضح. اس لیے کہ وہ آ کر تام ہے اور یہ آ کر قصر ہے. نہیں، اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے غزوہ میں گئے اور آپ نے قصر بھی کیا تام بھی کیا، تو ہم کہیں گے دیکھو کوئی کام کے لیے آئے ہوں گے حضرت. کیا کے لیے آئیں گے؟ تو وہ کام سمجھے کہ جلدی ہو جائے گا، لیکن وہ طول پکڑ رہا تھا. تو جب تک طول پکڑ رہا تھا تب تک آپ نے تام کرتے رہے.
جب اور بھی طول پکڑنے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے قصر کرنا شروع کر دیا. تو پتہ ہے چلا کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ پر جا کر بیٹھے اور کوئی کام اس کا مقصود ہو اور وہ کام اس کا نہیں ہو رہا ہو، وَلَوِ الدَّهْرُ كُلُّ، پوری زندگی بھی اس کام کے انتظار میں، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل کے انتظار میں پوری زندگی بھی گزر جائے تو یہ بندہ پوری زندگی قصر کر سکتا ہے. اس نے کیا کر سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں؟ قصر ہے یہ ہوئی بات ظاہری حدیث کا معنی و مطلب. ٹھیک ہے بھائی. اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوا. آپ مکۃ المکرمہ میں 18 دن قیام کیے. آپ 18 دن صرف 2 رکعت ہی نماز پڑھتے رہے جو 4 رکعت والی ہے. اب اس روایت سے ہم 18 دن کا استدلال نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام سفر کا ارادہ پہلے ہی کر چکے تھے کہ ہم لوگوں کو یہاں کیا رہنا ہے 15 دن سے کم رہنا. بھائی 15 دن سے زیادہ تو مقیم ہو جاتا نا. تو ہو سکتا ہے ارادہ آپ نے کچھ تاخیر سے کیے ہوں. وہی بات آج سبا جائیں گے بولتے کتنے دن ہو گیا؟ 18 دن گزر گیا. تو آپ 2 ہی رکعت پڑھتے رہیں اور 2 ہی رکعت پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگلی ایک روایت ہے جس میں یا اہل البلد صلو 4، آپ نے اسی وقت یہ بھی فرمایا او گاؤں والو تم تو 4 پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں 2 تم پڑھو 4. دیکھو افضلیت اگر 4 ہوتی تو آپ 4 پڑھتے. آپ کا 2 پڑھنا اس بات کی طرف دال ہے. افضلیت تو دور کی بات، حکم بھی یہی ہے کہ بندہ 4 پڑھے کہ 2 پڑھے. حکم بھی یہی ہے کہ بندہ کیا پڑھے؟ قصر کی 2 رکعت پڑھے. اور 2 رکعت ہی اصل مشروعیت اور فرضیت والی ہے. کتنی رکعت؟ بعد میں اللہ نے مقیم مسافر کے لیے اس نماز کو باقی رکھ لیا جو نماز فرض ہوئی تھی. مقیم کے لیے تھوڑا سا اضافہ فرما دیا، ورنہ اصل مشروعیت جو ہوئی وہ کتنی رکعت؟ اگلی روایت آپ نے فرمایا معاذ ابن جبل کی دیکھیے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، جب سورج ڈھلنے لگا، قبل ان یرتحل، نکلنے سے پہلے فوراً آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی اور پھر آپ وہاں سے چل پڑے. یہاں تک کہ آپ نے ظہر کی نماز تاخیر فرماتے گئے یہاں تک کہ ظہر کی سورج اپنے سائز کے مطابق، ابھی سورج کا جو معاملہ ہے نا، اتنی تاخیر کیے کہ سورج ڈھلنا شروع ہو گیا نیچے کی طرف. کسی طرف اور ظہر کو انہوں نے تاخیر فرمائی. اور عصر کی نماز سورج یعنی مغرب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب الختم ہے، اور عصر کی نماز کا وقت نزول
اصل اب نازل ہونا شروع ہو گیا. حتی ینزل للعصر، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو کر کون سی نماز شروع ہونے والا ہے؟ اس وقت میں جا کر آپ نے کیا پڑھی؟ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ادا کی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہم نے کہا جہاں جہاں جمع کا تذکرہ ہے وہاں جمع سوری موجود ہیں. جو جمع سوری، اور ہم بھی اس کا مکمل طور پر لحاظ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمع سوری جمع حقیقی سے نہ بدل جائے. اس کے لیے 1-2 منٹ درمیان میں وقفہ بھی چھوڑنا چاہیے.